بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل کے پروگرام اسٹریٹ فارورڈ کے ساتھ صدیق ساجد حاضر ہے۔ وہ تبدیلیاں جن کے حوالے سے بہت سی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی، آخر کار ان تبدیلیوں کا جو آخری مرحلہ تھا وہ مکمل ہو گیا۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر سبکدوش ہو کر پشاور کور کمانڈر چلے گئے ہیں۔ بہت سی باتیں کی گئیں اور بہت سے دعوے کیے گئے اور یہاں تک کہ حکومت کے گرنے اور گرانے کی باتیں بھی کی جاتی رہیں۔ ویورز، اس چینج آف کمان کو اس وجہ سے بھی خفیہ رکھا گیا کہ میڈیا میں بہت زیادہ چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں، تو اس وجہ سے خاموشی کے ساتھ یہ تبدیلی کمان کی تقریب منعقد ہوئی، کیونکہ 20 نومبر کو چارج دے کر ان لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے کور کمانڈر پشاور چلے جانا تھا۔ اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ یہ ایک مرحلہ مکمل ہوا، اور اب امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو چیزیں ہوئی ہیں ان کا جو امپیکٹ ہوگا پاکستان کی سلامتی کے اوپر، سیاسی استحکام کے اوپر، وہ اچھا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ افواج پاکستان کا جو ترقیوں کا، تقرریوں کا، تبادلوں کا جو نظام ہے وہ بہت فول پروف ہے اور ایک ڈسپلن کے تحت سارے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ان فیصلوں کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو پھر اس کے اوپر ریاکشن بھی لازمی طور پر آتا ہے، لیکن یہاں پر ہماری افواج پاکستان کی قیادت کو داد دینا پڑے گی کہ حکومت وقت کی جانب سے، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے جب نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا تو اور پھر جو کہانیاں جنم لیتی رہیں، ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہے، سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں چلتی رہیں، لیکن افواج پاکستان کی قیادت نے صبر و تحمل، برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اب عمران خان نے اپنی جو چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے اپنی ایک ضد پوری کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ 19 نومبر کو جو ہے وہ اپنی مدت پوری کریں گے اور 20 کو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا تعلق جوڑا گیا ستاروں کی چالیں، جنتر منتر، پیروں فقیروں کی آمد، سریوں کے معاملات، یہ سب کچھ ہم سنتے رہے، دیکھتے رہے اور اس کے اوپر بھی بہت ساری کہانیاں آگے بڑھتی رہیں، لیکن آخر کار وہی ہوا جو آرمی چیف نے جنرل قمر جاوید باجوہ نے فیصلہ کیا تھا۔ اس کے مطابق یہ تمام تر تقرریاں جو گزشتہ دنوں کی گئی، جو نئے جن لوگوں نے نئے عہدوں پر جانا تھا وہ چلے گئے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ افواج پاکستان نے جو فیصلے کیے ان فیصلوں کے اوپر وہ پوری کی پوری جو کمان ہوتی ہے، وہ کور جو کمانڈرز ہوتے ہیں وہ سارے ان فیصلوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اب کور کمان کریں گے کیونکہ ان کے آرمی چیف بننے کے لیے یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ 22 نومبر 2022 کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو ہے وہ اپنی جو توسیع شدہ مدت ہے وہ پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید ان 4 افراد میں شامل ہوں گے، 4 فوجی افسران میں، جن کا نام آرمی چیف کے طور پر آئے گا۔ اب ان کی تعیناتی کون کرتا ہے یا اس وقت تک وزیر اعظم عمران خان رہتے ہیں یا نہیں رہتے، وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن ابھی جو یہ ایک ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد تو یہ تھیوری بھی جنم لے رہی ہے کہ شاید یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو وہ بہت زیادہ جو ایک ہوا دی جا رہی ہے وہ اس کے اوپر بھی سوچ بچار کے ساتھ چلنا ہوگا۔ ویورز، یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آئی ایس آئی قومی سلامتی کا ایک ایسا ادارہ جس نے استحکام پاکستان، جس نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے اور جس طرح
इंतहाई पेशावराना अंदाज में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। बतौर इदारा उनकी इन सलाहियतों को सब सलाम पेश करते हैं, सराहते हैं, लेकिन बाज़ लोग फिर भी इस इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। इदारों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और ये उसी वजह से होगा जब इन इदारों के हवाले से जो फ़ैसले किए जाएँ उनको तस्लीम किया जाए एक सिस्टम के तहत। आपने देखा कि नवाज शरीफ के जितने भी इख्तलाफ थे फ़ौज पाकिस्तान की उस वक़्त की क़यादत से, लेकिन जब भी DGISI की या आला सतह पर फ़ौज की तकर्रियों का मामला होता था, वो आर्मी चीफ़ की सिफारशात को, उनके फ़ैसलों को अहमियत देते थे और वही होता था। इमरान खान साहब ने क्यों ज़िद की और उनको किन लोगों ने मशवरे दिए, जो अब हालांकि मशवरे देने वाले बाद में नाकाम हुए, वो एक अलग कहानी है। वो सारी चीज़ें खुलकर वो फ़ौज को भी मालूम है, इंटेलिजेंस इदारों को भी मालूम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सारे मामले का जो एक अंजाम था वो अच्छा हुआ है, और जो एक कहानी कही जा रही थी कि सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, मेरे ख़्याल में अब ये जो नए DGISI आए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम इंतहाई पेशावराना और आला सलाहियतों के मालिक हैं। इस अदारे को जिसकी जो अपनी सलाहियतें हैं उसके मुताबिक चलाएंगे, लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो एक सियासी किरदार था लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के दौर में, जो बहुत सी बातें उनसे मंसूब की जा रही थी, वो सब का सब उन चीज़ों को लपेटना और पेशावराना अंदाज में इस अदारे को दोबारा एक उस तरफ लेकर जाना कि जहाँ पर लोग उंगली ना उठा सकें, तनकीद ना कर सकें, क्योंकि ये इनकी सलाहियतों के हवाले से, इनकी कारकर्दगी के हवाले से जो है वो किसी को कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया।